أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ امام ابن حبان، اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس من عملہن، 5 نیکیاں ایسی ہیں جو ان 5 نیکیوں پہ عمل کر لے گا، فی یومن، کسی بھی دن یہ 5 نیکیاں ان پر عمل کر لے گا، کتبہ اللہ من اہل الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اسے جنتی لکھ دے گا، اہل جنت میں اللہ اسے شامل کر دے گا۔ پہلا عمل کیا ہے؟ من عاد مریضا، جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے، وشہد جنازۃ، جنازے میں شریک ہو، وصام یوما، کوئی دن روزہ رکھ لے، وراح الی الجمعہ، جمعہ کے لیے چلے، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً، اور غلام کو آزاد کرے۔ 5 عمل۔ سب سے پہلا عمل جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ بڑا بھاری، بڑا اہم عمل ہے، اہم اور مور امپورٹنٹ۔ اہم ہونے کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلے ذکر کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد مریضا، جو کسی بیمار کی مزاج پرسی کرے۔ کوئی بیمار ہے، ہمیں پتہ چلا، ہم اس کے پاس جائیں، اس کی حالت دریافت کریں، اس سے تسلی کی 2-4 باتیں کر لیں، اس کے دل کو خوشی پہنچائیں، اسے ہمت دیں، اور ہمارے پاس کوئی اچھی رائے ہے تو اسے پیش کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کہیں، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی برائی نہیں ہے، بیماری پاک کر دیتی ہے، یعنی گناہوں کو بھی پاک کر دیتی ہے، اور ایک بیماری آتی ہے تو اندر کی کئی غلاظتیں باہر آ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں باہر آ جاتی ہیں۔ اس طریقے کی باتیں کر کے اسے تسلی دیں۔ تو یہ عمل بظاہر بہت آسان ہے، مگر اس کا اثر بہت بھاری ہے۔ ایک بیمار جس کا دل بڑا دکھی رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، مگر جب کوئی اس کی حالت دریافت کرنے آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں اتنا اہم ہوں کہ مجھے دیکھنے کے لیے بھی کوئی آیا ہے، اور پھر یہ بھی سوچ کر خوش ہو جاتا ہے کہ میری محبت ہے اسی لیے تو میرے پاس آئے۔ تو کتنی تبدیلیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ انہی خیالات کی وجہ سے اس کی عادی طبیعت صحیح ہو جاتی ہے، کیونکہ طبیعت جو بگڑتی ہے وہ بگڑتی تو ہے، مگر دل میں آدمی جو سوچ سوچ کے طبیعت کو اور زیادہ بگاڑ لیتا ہے، اس کی وجہ سے طبیعت ڈبل بگڑ جاتی ہے۔ مگر کوئی بیمار کو پوچھنے آئے تو بیمار کی حالت کتنی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت پہ بڑا زور دیا، کیونکہ انسانیت کی علامت، ہمدردی کی پہچان،
اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے۔ شاعر کہتا ہے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیان کیا مطلب؟ فرشتوں کو کہتے ہیں کروبیان۔ کروب کا معنی ہے فرشتہ، الکروب فرشتہ، الکروبیون فرشتے۔ اب اردو کے لہجے میں کہہ رہے ہیں کروبیاں۔ فرشتے کم نہیں تھے۔ بہت سے لوگ یہ شعر پڑھتے ہیں کروبیاں، لیکن کروبیاں کا معنی ان کو نہیں معلوم کیا ہے بھائی۔ کون تو بھی تھے رہیں گے اللہ کی عبادت کے لیے، بس یہ کون ہے کروبیاں؟ اللہ کے مقرب فرشتے۔ تو چلیے، یہ بیمار پرسی کا یہ جو عمل ہے، اس کے ثواب کا یہ عالم ہے کہ بیمار کو دیکھنے کے ارادے سے نکلا، جو ہی نکلا ثواب شروع ہو گیا، میٹر چڑھتا ہے چڑھتا ہے۔ جا کر بیمار کے پاس بیٹھ کر اس کی خیریت دریافت کر کے واپس اپنی منزل کو آنے تک میٹر چڑھتے رہتا، یعنی ثواب پہ ثواب، ثواب پہ ثواب، ثواب پہ ثواب۔ مگر ہم ایسی فرصتوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ کھو دیتے، ہماری زبان میں مس کر دیتے، اپرچونیٹی مس کر دیتے۔ کوئی بیمار ہوا تو ہمیں موقع ملا۔ پھر اس کے بعد یہ پہلا عمل۔ دوسرا عمل شہیدہ جنازتاً، کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ وہ تو مرحوم ہو گیا، مگر اس کا بیٹا، بھائی، اس کا باپ، اس کا کوئی بھی رشتہ دار بڑی خوشی محسوس کرتا ہے کہ میرے باپ کے جنازے میں یہ صاحب آئے، کتنی قدر ہے میرے ابا کی ان کے دل میں۔ یا اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میری خاطر آئے تو میری محبت ان کے دل میں ہے۔ بس اسی بات سے اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہم نہ اسے نوٹ دیتے ہیں، نہ ہیرا دیتے، نہ چاندی دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے۔ بس جا کر ایک آدھا گھنٹہ ہمارا نکلتا ہے۔ عصر میں نماز جنازہ ہے، 5:30 بجے، 5:15 بجے، گھر سے 4:45 بجے نکلے، پہنچ گئے، نماز پڑھ کے جنازے میں شامل ہو گئے، تو مرحوم کا جو قریبی رشتہ دار ہے، اس کا جو وارث ہے، وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا عمل کیا ہے؟ یہ جو شہیدہ جنازتاً ہے، جنازے میں حاضر ہوا، نماز جنازہ، پھر تدفین میں شامل ہونا، یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ تدفین میں بھی شامل ہوا تو 2 نیکیاں ہو گئیں۔ اگر موقع نہیں رہا تو کم از کم نماز جنازہ میں شامل ہو جائے۔ اور تیسرا عمل وصام یوم، یہ سارے عمل فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ، 2-4 آدمی نماز جنازہ میں حاضر ہو تو فرض ادا ہو جاتا۔ مگر اس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تمہارا نام جنتیوں میں لکھ دیتا ہے۔ یہ شخص جنتی، کیوں جنتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے کسی بھی چیز کا ایک سبب بتایا جاتا ہے، مثلا جنت میں انٹری، پھر نو انٹری۔ انٹری ہے ان کی، کیوں؟ جنازے میں شامل ہوئے، اس لیے ان کو جنت میں جانے کی اجازت ہی نہیں، بلکہ جنت میں انہیں شوق سے بلایا جائے۔ اور تیسرا عمل کیا ہے؟ وہ صام یومن، کوئی دن روزہ رکھے۔ رمضان کا روزہ تو فرض ہے ہی، اس کے علاوہ کوئی بھی نفل روزہ رکھ لے۔ اور چوتھا عمل راح الی الجمعہ، جمعہ کے لیے جائے۔ اور 5واں عمل واعتق رقبہ، کسی غلام کو آزاد کر دیا۔ 5واں عمل ہم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے پاس غلام ہی کہاں، نہ ہم ہیں غلام، نہ ہمارا ہے کوئی غلام۔ غلامی کا دور ہی ختم ہو گیا۔
غلامی کے دور کو ختم کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہم رول ادا کیا۔ کفارے جو حضور نے مقرر کیے، ان کفاروں کے اندر غلام کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا، قسم کھا لیا غلام کو آزاد کرو، زہار کر لیا غلام کو آزاد کرو، تو اس طریقے سے غلام کو آزاد کروایا گیا۔ اور غلام کو آزاد کرنے کا ثواب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بتایا۔ تو اس زمانے میں جنگیں ہوئیں تو جو کفار قید ہو کر مومنوں کے پاس آ جاتے انہیں غلام بنا لیا جاتا، کیونکہ اس زمانے کا دستور تھا۔ تو اگر کوئی اپنا غلام رکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ غلام اچھا ہے تو اسے آزاد کر دے۔ صحابہ اکرام نے کئی غلاموں کو آزاد کیا۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے نافع، یہ کس کے غلام ہیں؟ مولا ابن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب دیکھا کہ یہ بہت لائق قابل انسان ہے، زبردست ذہن رکھتے ہیں، تو انہیں آزاد کر دیا۔ آزاد کرتا کہ آزاد رہ کر دین کا علم حاصل بھی کریں، اور جو دین کا علم انہیں پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے وہ لوگوں میں پھیلا ہے۔ اگر غلام رہیں گے تو اجازت لے لے کر جانا، تو وہ اللہ والے تھے، دین کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو چلیے یہ حدیث ختم ہوئی۔ اب اس حدیث پر ہم عمل کریں تو جب بھی کسی بیمار کے بارے میں سنیں سستی نہ کریں، جا کے مزاج پرسی کریں، اور سنیں کہ کسی کی موت ہوئی، جنازہ ہے، اگر ہمارے پاس موقع ہے تو ضرور چلے جائیں۔ اور اس کے بعد نفل روزوں کی بات ہے، یہ جس سے ہو سکے وہ نفل روزے رکھے، اور جمعہ کو جانے کا عمل تو ہوتا ہی ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جمعہ کی نماز فرض ہے۔ تو جمعہ کی نماز فرض ہے، مگر یہ جو عمل بتایا جا رہا ہے نفل اعمال کے درمیان اس کو بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کے لیے جاتے تو ہیں مگر جلد نکل جائیں، اس قدر جلد نکلیں کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں، اور انتظار کریں کہ خطیب کب ممبر پہ چڑھے گا۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جب جمعہ کا وقت آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نام لکھتے ہیں آنے والوں کے۔ پہلے جو آیا اسے اونٹ کا ثواب، پھر بعد میں آیا اسے گائے کا، پھر بکرے کا، پھر مرغی کا، پھر انڈے کا ثواب۔ یعنی ثواب کی مقدار کم ہوتی ہی جاتی ہے، جو دیر آدمی آتا ہے، جس قدر جلدی آ جائے گا ثواب کی مقدار اتنی زیادہ ہوگی۔ چلیے ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا۔ امام بیہقی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے دلائل النبوہ۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استحلت امتی خمسا فعلیہم الدمار، جب میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی، 5 چیزوں کو جو حلال نہیں ہے، مگر میری امت میں ایسی بے دینی آ جائے گی کہ اس حرام کام کو وہ حلال سمجھنے لگیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فعلیہم الدمار، تو سمجھو کہ ان پر بربادی آ گئی، میری امت مٹ کر رہے گی، میری امت کی پٹائی ہوگی۔ لوگ کہیں گے مسلمان مارے جاتے ہیں، مسلمان مارے جاتے ہیں، مگر ان مسلمانوں کی خصلت کیا ہے وہ دیکھیے۔ پہلی برائی کیا ہے؟ اذا ظہر الطلاعن، لعنت کرنا بالکل عام ہو جائے گا، یہ ایک دوسرے پہ لعنت کرے گا، لعنت ہو اس پہ، لعنت ہو اس پہ، لعنت ہو۔ ارے کس پہ لعنت بھیج رہا ہے؟ بیٹے پہ بھی لعنت بھیجے گا، باپ پر بھی لعنت بھیجے گا۔ عربی زبان میں لعنک اللہ، اللہ تجھ پہ لعنت کرے۔ اب اردو میں تو غارت ہو جا، برباد ہو جا، مٹ جا۔
تجھے کبھی بھلائی نصیب نہ ہو، جاتے جاتے روڈ میں مر جانا، تو تیرا ایکسیڈنٹ ہو جانا، ایسی جو باتیں نکل رہی ہیں یہ تمام لعنت بھیجنے کے زمرے میں، یعنی دلوں سے محبت نکل جائے، کوئی چھوٹی سی چیز روک لیا، مثلا کسی کے گھر ہماری ایک رکابی گئی، وہ رکابی واپس نہیں کیا کسی وجہ سے، میری رکابی واپس نہیں کیا، اس کا گھر جل جانا، اس کے بچے مر جانا ان کی ایک رکابی کے لیے، تو یہ برائی پھیلے گی، تب اب یہ امت کیسے سر اٹھائے گی؟ ایک دوسرے کو بددعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں گے تو کون زندہ رہے گا؟ مثلا ایک بستی میں 1000 آدمی ہیں، روزانہ 1000 آدمی اٹھتے ہیں، یہ اسے قتل کیا، وہ اسے قتل کیا، آخر کیا ہوگا؟ ایک دن میں 100 مریں گے، دوسرے دن 200، 10 دن میں 1000 بھی مر جائیں گے۔ اسی طرح ایک دوسرے کو بددعا کرتے رہے، لعنت کرتے رہے، تو اس کی لعنت سے وہ برباد ہوا، اس کی لعنت سے یہ برباد ہوا، تو بربادی ہی رہے گی، آباد کہاں رہے گی وہ قوم؟ یہ پہلی برائی، امت کی بربادی کی پہلی وجہ آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا۔ پھر دوسری برائی کیا ہے؟ اور لوگ اسے حرام بھی نہیں سمجھیں گے، یہ ان کی زبان میں ایک معمولی بات ہو جائے گی، بددعا کرنا ایک معمولی چیز۔ کسی کو بددعا کرنے کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ ہر چیز کو، کپڑے کو بھی بددعا کرتے، کپڑا دیکھتے، کپڑے میں دھبا لگاتے، کیا کپڑا، کب دیکھو خراب رہتا نہ ہے، یہ ایسے کپڑے، یہ کپڑا برباد ہو جانا، کپڑے کو بھی بددعا کریں گے، اپنے گھر کو بھی بددعا کریں گے، جانور کو بھی بددعا کریں گے، تو اسے کہتے ہیں تلاعن۔ تلاعن کے معنی ایک دوسرے پہ لعنت کریں، زید عمر پہ لعنت کرتا ہے، عمر زید پہ لعنت کر رہا ہے۔ اور دوسری برائی کیا ہے؟ وہ شرب الخمور، شراب پیئیں گے، شراب پئیں گے اور شراب پینے کو حرام بھی تسلیم نہیں کریں گے، شراب پینا ایک عام عمل ہو جائے۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے کہ کتنے مسلمان ہیں جو دارو پی کے لڑکتے ہیں، مسلمان ہی، اور اس وقت بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے جب ایک کافر جس کے مذہب میں شراب حرام نہیں ہے، وہ کافر ایک مسلمان کو اس لیے پیٹ رہا ہے کہ یہ شراب پیا تھا۔ کبھی ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک انسپکٹر جو کہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نوجوان کو یہ پوچھ کے مارتا ہے کہ تیرے پیغمبر نے اسے حرام کیا، تو کیسے پی سکتا، تو کیسے پی سکتا؟ یہ واقعہ کہیں دور کا نہیں، یہیں پہ عرس کے موقع پر چند نوجوان شراب پی کر آ گئے، درگاہ میں گڑبڑی کر رہے، شراب پی کر ناچ رہے، تو کنٹرول کرنے کے لیے جو پولیس تھی، اس میں جو انسپکٹر تھا وہ درگاہ میں جو حضرت ہے ان کو بہت ماننے والا تھا، بڑی عقیدت تھی، وہ لے جا کے اسے اتنی پٹائی کیا ہے، حالت خراب کر دیا، یہ بول کر کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، مہان ہیں، ان کے پاس تو شراب پی کر کیسے آئے؟ پھر تیرے مذہب میں تیرے پرافٹ نے اسے حرام کیا، تو کیسے پیا؟ پھر جب اس لڑکے کا، نوجوان کا باپ گیا بچانے، تو باپ کے سامنے پوچھ کے مارتا ہے اسے۔ کیسی شرم کی بات کہ وہ تو کلمہ نہیں پڑھا، مگر نبی کی بات کا احترام اس کے دل میں ہے، اور تم کلمہ پڑھ رہے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، مگر شراب پی کر تم نے نبی کے دل کو سکھ نہیں پہنچایا، دکھ پہنچایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھ لیں کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان شراب پی رہا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ تو یہ شراب پینا جب عام ہو جائے گا تو سمجھ لو کہ بربادی ہو گئی، یعنی دوسری قوم تم پر حاوی ہو جائے گی، دوسری قوم تم پر حاوی ہو جائے گی اور تم مار کھاتے رہو گے۔ تیسری برائی کیا ہے؟ وَلَبِسُ الْحَرِيرَ،
ریشم کا کپڑا پہننے لگے. مرد کے لیے ریشم حرام ہے، مگر بہت اچھا دکھے گا ان کو ریشم کا کپڑا پہننا. اور چوتھی برائی کیا ہے؟ واتخذوا الخیان، ناچنے والی عورتوں کو بلائیں گے اور عورتوں کو نچا کر پیسے دے کے ڈانس کرنے کے لیے عورتوں کو بلائیں گے. یہ برائیاں آئیں گی تو سمجھو کہ تمہاری بربادی کا وقت آ گیا. کیا آپ مسلمان نہیں؟ اللہ مدد نہیں کرتا نا. تم صحیح مسلمان رہتے نا، اللہ مدد کرے گا. تمہاری حرکتیں ایسی ہیں. اور پانچویں برائی کیا ہے؟ وَاقْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، مرد مرد پہ بس کر لیں گے، عورتیں عورتوں پہ بس کر لیں گے. مطلب یہ ہے کہ نکاح نہیں کریں گے. مرد اپنی خواہش، اپنی جنسی خواہش مرد ہی سے پوری کرے گا، یعنی ہومیو سیکس میں مبتلا ہو جائیں گے، لواطت میں مبتلا ہو جائیں گے. وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، عورت ہی سے اپنی شہوت پوری کر لے گی، کسی مرد کی طرف اسے خیال نہیں ہوگا. تو آج وہ بیماری بھی عام ہو گئی. ایک عورت مرد سے جھگڑا کر لیتی اور اسے دوسری عورت، اس کی فرینڈ بولتی میرے پاس رک جاتی. تو عورتوں کا ایک الگ گھر ہے، ایک ہاسٹل ہے، تو پوری عورتیں مل کر رہتی ہیں، جوان عورتیں. مرد سے رشتہ توڑ کر آ گیا. اب کیسی ہے؟ وہ اپنی خواہش اسی کی ہم عمر لڑکی سے کر رہی. تو ہاسٹل میں پوری لڑکیاں مل کر ہیں. جو اندر چلتا ہے وہ کون جانے، مگر قرائن علامتیں بتا رہی ہیں کہ یہ لڑکیاں شادی کرنے کا انہیں شوق ہی نہیں. بس لڑکی مل کر 10 لڑکیاں 5 لڑکیاں مل کر ان کی ایک گروپ، ان کی ایک ٹیم ہے. تو یہ عورتوں کی آزادی، اس کے نام پر خلاف فطرت کام ہو رہا ہے، جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برائیاں بتائی ہیں ان میں 5ویں برائی، پہلی برائی لعن طعن کرنا، دوسری برائی شراب پینا، تیسری برائی کیا ہے؟ ریشم کا کپڑا پہننا، چوتھی برائی عورتوں کا ناچ دیکھنا. آج نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے. موبائل میں کیا ہے؟ دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ عورت ناچتی ہے، بیٹھ کے بڑے شوق سے دیکھتا ہے. اتنا دیکھتا کہ یہ پلک بھی نہیں مارتا. آخر دیکھتے کیا ہو جاتا؟ دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے. موبائل کو ہٹاؤ تو دیوانہ بن جاتا ہے. اور 5ویں برائی یہ لواطت کی بیماری ہے. چلیے 2 حدیثیں ہو گئی، پھر ایک حدیث آپ کو سنا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی. محدث کا نام ہے امام ابن ماجہ، ان کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ. اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تزول قدم شاہد الزور حتی یوجب اللہ لہ النار. جھوٹی گواہی دینے والے کا قدم ہٹ بھی نہیں پائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگ کو واجب کر دے گا. اس حدیث کے ذریعے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جھوٹی گواہی مت دو. جھوٹی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ نہیں کیا، آپ سے کہا جاتا ہے کہ جا کر بولنا کہ میں اسے وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اسے پھنسا دینا، اسے پھنسا دو، تم جو پوچھیں گے میں دے دوں گا. تو یہ جھوٹی گواہی دینے والا کھڑے ہو کر جھوٹی گواہی دیتا ہے تو وہاں سے اس کا قدم ہٹنے سے پہلے، یعنی اس جگہ سے وہ ہٹتا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو لازمی بنا دیتا ہے. یعنی مر کر جائے گا تو جہنم ہی میں جائے گا، کیونکہ بڑی حق تلفی ہے یہ ایک بے گناہ کو گنہگار ثابت کرنا.
ایک ایسے انسان کو جس نے غلطی نہیں کی ہے اس کی طرف غلطی کو منسوب کرنا۔ ہاں اگر واقعی کوئی غلطی کیا ہے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تب گواہی دے سکتے، دینا ہی چاہیے سچی گواہی۔ کوئی آ کے چوری کیا، آپ اچھی طرح دیکھتے ہیں کہ وہ چوری کر کے زیور اٹھایا، بیگ میں ڈال کر بھاگ رہا ہے، آپ نے نگاہوں سے دیکھا، بول سکتے ہیں وہ صاحب آئے تھے، کھولا تھا الماری کو، زیور اٹھا کے رکھا گیا، میں دور سے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا۔ اگر واقعی دیکھا ہے تو کر سکتے، آپ نے دیکھا ہی نہیں، بس کسی کے سر سے الزام کو ہٹانے کے لیے ایک ایسے آدمی کو جس نے جرم ہی نہیں کیا ہے اس کے بارے میں گواہی دینا کہ میں نے دیکھا کہ یہ زنا کر رہا تھا یا چوری کر رہا تھا، یہ بدترین جرم ہے۔ ایسے مجرم کو اللہ تبارک و تعالی فوراً ہی جہنمی بنا دیتا ہے۔ اب جہنمی بن گیا ہے تو پھر توبہ کی توفیق بھی اسے نہیں نصیب ہوتی، یوں ہی مرتا ہے، مرنے کے بعد جہنم میں جاتا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری خاص رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔